بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز قرات کیسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کیسے کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں جب قرآن پڑھتے تو بہت آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، ایک ایک الفاظ کو ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے۔ الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح نہیں پڑھتے تھے، آپ بہت آہستہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح ایک ایک ورڈ کو علیحدہ علیحدہ کر کے جب آیت ختم ہوتی ہے اس کے بعد سٹاپ کرتے تھے۔ ایسے نہیں کہ ملا ملا کے پڑھیں نا، یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آپ نماز شروع کرتے تھے، یعنی جب آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا اس کے بعد ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ پھر سورہ، یہ آپ کی۔ اور کبھی کبھی آپ یہ بھی دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، ٹھیک ہے، ونفسہ، یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی کبھی پڑھتے تھے۔ اچھا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں ہر آیت کو جدا جدا کر کے پڑھتے تھے، علیحدہ علیحدہ کر کے آیت کو پڑھتے تھے، جیسا میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کے اس طرح آیتیں نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا نماز پڑھنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلدی بھی پڑھتے تھے اور کبھی آہستہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ آسانی فرما دی کہ اگر کوئی کہیں جلدی جانا ہو یا کچھ ہو تو وہ تھوڑا جلدی نماز پڑھ لے، قرات تھوڑا تیز کر لے، اس کے لیے بھی شریعت نے آسانی دے دی۔ اور کبھی کوئی کام نہ ہو اور آہستہ نماز پڑھنی ہو تو اس کے لیے بھی ایک شریعت نے آسانی دے دی، آہستہ آواز ہو تیز آواز ہو جیسے بھی ہو اس طرح وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان سے ذکر کیا گیا کہ بعض لوگ پورا قرآن ایک رات میں ایک دفعہ میں پورا قرآن یا 2 دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں نے پڑھا بھی اور نہیں بھی پڑھا۔ حضرت عائشہ سے کسی روایت حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، کسی نے کہا کہ جی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایک دن رات میں ایک قرآن پورا پڑھ لیتے ہیں، 2 قرآن بھی پورا پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہوں نے قرآن پڑھا بھی اور نہیں بھی پڑھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، سمجھ میں نہیں آئی نا۔ تو ام عائشہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے الفاظ کی تلاوت کر لی لیکن حق ادا نہیں کیا، یعنی الفاظ تو انہوں نے پڑھ لیے جلدی جلدی میں جس طرح بھی کیا، لیکن جو حق ادا ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام رات کھڑی رہتی تھی اور آپ نماز میں سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، بڑی بڑی صورتیں ہیں، سب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سو آپ کسی آیت پر جس میں خوف کا مضمون ہو نہیں گزرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، یعنی جہاں پر خوف اور اس طرح کا نفل نماز میں تو کر سکتے ہیں دعا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ خوف اور اس طرح کا جو مضمون آتا تھا، آیتیں آتی تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور امن کا سوال کرتے، یعنی نفل نماز کے اندر ایسی آیتوں کے مضمون کے حق کو ادا کرنے میں اتنی دیر لگ جاتی کہ تمام رات میں ایک منزل پڑھتے پاتے تھے، یعنی ایک منزل جو آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا 7 منزلیں ہوتی ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جو بھی آیت اس طرح کی ہوتی تھی خوف والی یا ڈر والی تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے اور اس پہ امن سلامتی مانگتے تھے، تو پھر جا کے پوری رات میں صرف ایک پوری رات میں پوری رات میں صرف ایک منزل ہو پاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستہ نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل میں کبھی اتنا لمبا قیام کرتے کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، یعنی اتنی لمبی نماز، جس طرح پچھلی ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل انفرادی نمازوں میں ہوتا تھا، نفل نماز جب آپ انفرادی اکیلے میں پڑھتے تھے۔ امت کے ساتھ جب آپ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھاتے تھے، زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی کر لیتے تھے کہ اس کی ماں جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائے۔ اور آپ سب کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ سب کے پاس کوئی اگر آ کے بیٹھ جاتا اور آپ کو محسوس ہوتا کوئی آگے بیٹھا تو آپ سب اپنی نماز کو مختصر کر لیتے اور ختم فرما لیتے، جلدی پڑھ لیتے، پھر جب وہ شخص چلا جاتا تو پھر آپ دوبارہ اپنی نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب آپ امام اچھا اور جب تنہا نماز پڑھتے تو بہت طویل نماز پڑھتے، اگر نفل نماز میں مشغول ہوتے تو اس وقت اگر کوئی شخص آ کر، جس طرح میں نے ابھی آپ لوگوں کو بات بتائی اچھا، اگرچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ عام اور قرب خصوصی حاصل تھا، کبھی آپ نماز شروع کرتے طویل کرتے تھے، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس خیال سے مختصر کرتے تھے کہ اس کی ماں گھبرانا آ رہی۔ آپ کھڑے کھڑے بیٹھ کر، لیٹ کر، وضو، بغیر وضو کے، جنابت کی حالت کے علاوہ کسی بھی حالت میں لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے، کسی بھی حالت میں آپ قرآن جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے، اس میں منع نہیں کرتے تھے اور آپ بہترین انداز سے تلاوت فرماتے۔ حضرت سعد بن حشام حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قرآن کسی ایک رات میں پڑھا ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی مجھے نہیں یاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن ایک رات میں پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی ایسی نہیں تھی
کم سے کم 3 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کو ختم کیا کرتے، اس سے پہلے قرآن ختم نہیں کرتے تھے۔ یا ساری رات یعنی عشاء سے لے کر فجر تک نماز پڑھی ہو، یعنی پوری رات میں قرآن پڑھا ہو ایک چیز، یا عشاء سے لے کے فجر تک پوری رات میں نفل نماز پڑھی ہو، یا سوائے رمضان کے کسی مہینے میں پورے مہینے کے رمضان کے روزے رکھے ہوں۔ یعنی یہ باتیں آپ نے کبھی نہیں کی، یعنی پوری رات میں قرآن ختم کبھی نہیں کیا، پوری رات آپ نے عشاء سے لے کے فجر تک کبھی نمازیں نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کبھی رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے مہینہ روزے نہیں رکھے، ٹھیک ہے، زیادہ رکھے ہیں جیسی شعبان، رجب، رمضان سے پہلے جو 2 مہینے ہوتے ہیں اس میں روزے رکھے، لیکن پورا مہینہ لگاتار آپ نے روزے نہیں رکھے سوائے رمضان کے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے قرات کرنے کا۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو خشوع خضوع کے ساتھ، تسلی سے، آرام سے، سکون سے، ایک ایک الفاظ کو الگ الگ ادا کر کے اچھے انداز میں ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اور جب ہم اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے ذہن میں خیالات بہت آتے ہیں، ہمارا ذہن کبھی کدھر چلا جاتا ہے، کبھی کدھر چلا جاتا ہے۔ جب آپ اس طرح نماز پڑھیں گے تو کبھی آپ کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ ان الفاظ کے معنی اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب ذہن میں گھومتے رہیں گے کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، تب بھی آپ لوگوں کا ذہن جو کہیں اور نہیں جائے گا۔ تو کوشش کریں اسی طرح نماز پڑھنے کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔